آج بہت سال بعد ملکہ شبنم اور بادشاہ کے ہاں ایک پیاری شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ شہزادی حوران سے بہت پیار کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ شہزادی 6 برس کی ہوئی تو وہ ایک دفعہ شاہی باغیچے میں کھیل رہی تھی اور اکیلے خود سے باتیں کرنے لگیں۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے کی خبر بادشاہ سلامت کو دے دی۔ بادشاہ نے شہزادی سے بات کی تو شہزادی نے کہا، میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ ملکہ نے کہا، میں نے تمہاری وہاں کوئی دوست نہیں دیکھی۔ شہزادی رونے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہزادی کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ہماری بیٹی کوئی عام شہزادی نہیں بلکہ اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے۔ شہزادی حوران ساتھ ساتھ اس کی طاقتیں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ محل میں اسے روشن شہزادیوں کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ جہاں جاتی اپنے اخلاق اور پیار سے ہر جگہ کو روشن کر دیتی۔ بادشاہ اپنی نازک بیٹی کو کہیں آنے جانے نہ دیتا تھا۔ شہزادی حوران کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ سلطنت کے معاملات کو سنبھالے، لیکن اس کے بابا اسے ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ دور سفید پہاڑیوں کے دامن میں ایک جادوگر منان رہتا تھا۔ وہ بہت طاقتور جادوگر تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ سے اس بادشاہ کے تخت پر تھی۔ آہستہ آہستہ اسے شہزادی حوران کی طاقتوں کا علم ہوا۔ اس نے اس شہزادی کی طاقتوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور محل پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور ملکہ کے ساتھ محل کی پچھلی طرف نکل گیا۔ وہ تینوں ایک چھوٹی سی بستی میں پستہ حال زندگی گزارنے لگے۔ شہزادی حوران کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ ادھر جادوگر نے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اپنی شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو تنگ کرنے لگا۔ شہزادی کو اس جادوگر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اس جادوگر کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا۔ شہزادی اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی جیسے ہی منان جادوگر کے کمرے میں داخل ہوئی تو جادوگر ایک قہقہ لگا کر بولا، ہا ہا ہا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ خود چل کر آ گئی۔ شہزادی مطمئن انداز سے بولی، تو تمہیں اپنی موت کا انتظار تھا؟ یہ سن کر جادوگر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک جادوئی منتر پڑھ کر سیاہ مٹی شہزادی حوران کی طرف پھینکی۔ شہزادی حوران کی روحانی طاقت جادوگر کی شیطانیت سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ شہزادی کی طاقتوں میں دوسروں سے خوش اخلاقی اور پیار بھی شامل تھا۔ اس لیے وہ مٹی شہزادی حوران کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ جادوگر مزید خوفزدہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ سیاہ مٹی بہت طاقتور تھی۔ پھر شہزادی نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا اور ایک سفید روشن گولا اس جادوگر پر پھینک دیا۔ وہ جادوگر اس طاقت کو برداشت نہ کر سکا، ایک دم دھول میں تبدیل ہو کر کمرے کی کھڑکی سے اڑ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ اور ملکہ کو واپس محل میں بلایا۔ بادشاہ اور ملکہ کا دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ شہزادی نے اپنے اچھے اخلاق اور دوسروں سے اچھے سلوک کی بنا پر اپنے بابا اور اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد محل کی رونقیں واپس آ گئیں